الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، جو سورہ المدثر 29ویں پارے سے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر متنفس، ہر جان اپنے عملوں میں گروی ہے۔ اب اچھے عمل اگر اس نے کما لیے تو ان کے بدلے میں وہ جان چھوٹ جائے گی، اور اگر اچھے اعمال کوئی شخص نہ کر سکا تو پھر اس کی جان اور اس کا جسم سخت اذیتوں میں مبتلا ہوگا، اور اس کو اعمال سے ہی چھڑایا جا سکتا ہے۔ تو ہر متنفس، ہر سانس لینے والا، ہر جان اپنے اعمال کی گروی ہے، الا اصحاب الیمین، لیکن جو دائیں ہاتھ والے ہیں، اصحاب یمین ہیں، فی جنات یتساءلون، یہ جو اصحاب یمین ہیں یہ جنتوں میں ہوں گے۔ اصحاب یمین سے مراد کون لوگ ہیں؟ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ تو مفسرین کی ایک جماعت نے کہا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد مسلمانوں کے نابالغ بچے ہیں،
چونکہ ان پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، ان سے حساب نہیں ہوگا جو بچپن میں انتقال کر گئے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اچھے اعمال کر کے اللہ کی رضا جوئی میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو کہا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اب کس طرح اپنی جان چھڑائے؟ تو وہ اچھے اعمال کا نتیجہ ہی ہے جو اس کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ تو میں اور آپ نے اپنی زندگی اس طرز سے گزارنی ہے کہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہوں، بامراد ہوں اور آتش دوزخ سے بچ جائیں۔ تو اصحاب یمین میں ہمارا نام شامل ہو جائے، دائیں ہاتھ والے لوگوں میں ہم شامل ہوں، اور یہ دائیں ہاتھ والے لوگ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کو اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال کرے گا، اور یہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، یہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کیا جائے گا، عزتوں کا وہ ظرف ان کا مقسوم ہوگا کہ ان کی شانیں دیکھنے والی ہوں گی۔ دوسری جانب جہنم کی آگ میں کچھ لوگ جل رہے ہوں گے، چونکہ جان تو پھنسی ہوئی ہے، ہر جان تو گروی ہے، تو اچھے اعمال کے بدلے میں جس نے اپنی جان چھڑا لی اس کی جان تو چھوٹ گئی، اور جو کچھ پیش ہی نہ کر سکا جان چھڑانے کے لیے تو پھر وہ تو آتش دوزخ میں جائے گا۔ تو یہ جنت والے جنت سے اہل دوزخ کو دیکھیں گے، اور قرآن بتاتا ہے کہ یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرمین سے سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے آئے ہو، کیا کرتوتیں تھیں کہ جن برے اعمال نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا۔ تو اہل جنت مزے میں ہوں گے، اور جنت اور دوزخ کا بہت فاصلہ ہے، لیکن بغیر کسی ظاہری آلے کے اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل جنت کو اہل جہنم کے عذابوں اور ان کی تکلیفوں کا حال دکھائے گا۔ بلکہ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ جو بھی شخص جنت میں جائے گا اس کو دوزخیوں کے احوال ضرور دکھائے جائیں گے، تاکہ اسے اس نعمت کی قدردانی ہو کہ اگر میں نے اچھے اعمال نہ کیے ہوتے اور میرے رب کا میرے اوپر فضل نہ ہوتا تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے مجھے بھی اپنی آغوش میں لپیٹ لیتے۔ تو جب تکلیفیں دیکھنے کے بعد خوشی ملتی ہے تو وہ دوبالا ہوتی ہے، اس لیے جس کو بھی جنت میں بھیجا جائے گا اس کو جہنم کے عذاب ضرور دکھائے جائیں گے۔ اسی طرح جس کو جہنم میں بھیجا جائے گا اس کو جنت کی نعمتوں کا نظارہ کروایا جائے گا، تاکہ انہیں اور حسرت ہو کہ اگر ہم اللہ کے احکام کو مان لیتے، اس کے حکموں کی تعمیل کرتے، تو آج اس ماحول میں نہ ہوتے، سخت آگ میں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے 6 سمتوں میں آگ ہی آگ، اور یہ دنیا کی آگ تو جلا دیتی ہے، لیکن آتش دوزخ جسموں کے ساتھ چپک جائے گی، تو اس آگ میں لوگ مبتلا ہوں گے۔ اب جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے، اور جب دیکھیں گے تو ان سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم بتاؤ تم جہنم میں کیوں آئے، کون سا وہ عمل تھا جو تمہیں جہنم لے آیا؟ تو وہ جو جواب دیں گے وہ سنیے،
اور میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ قالو، اہل دوزخ بتائیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج آتش دوزخ میں جلنے کا سبب یہ ہوا کہ ہم رب کے حضور سر بسجود نہیں ہوتے تھے، ہم اس کے حضور جھکتے نہیں تھے، ہمیں توفیق نماز نہیں تھی۔ اللہ اکبر! تو نماز دخول جنت کی ضامن ہے، اور نماز کو ترک کرنا جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا پوچھا جانے والا سوال نماز کا ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کو اس سوال کا جواب آ گیا، اگر سب سے پہلے جو اس سے حساب لیا جائے گا اس حساب میں وہ پورا اتر گیا تو باقی معاملے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر یہی خرابی آ گئی تو پھر باقی سارے معاملات بھی خراب ہی ہوں گے۔ تو پہلا پوچھا جانے والا سوال نماز کا ہے۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ وہ حشر کا دن جو کہ جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلی پرسش، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ تو میں اور آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کے حضور پیش تو ہونا ہے، تو کیا ہم اس کی تیاری کر چکے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم اپنے رب سے دے پائیں گے؟ اور اگر ہم بالکل اس کے جواب کی کوئی صورت نہیں رکھتے اپنی عملی زندگی میں، تو پھر کیا آخرت اور جو آنے والا سخت دن ہے یہ کوئی افسانہ ہے کہ ہم بس اس کو سن کے آگے گزر جاتے ہیں؟ یہ امر واقعی ہے، یہ ہونے والا ہے۔ تو ہمیں اس سوال کا جواب تیار کرنا ہوگا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ اِنَّ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر و شرک کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز کا تارک وہ مشرکین اور کفار کے ساتھ ہے، اور نماز ادا کرنے والا زمرہ اہل ایمان میں شامل ہے۔ اب میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور دنیا کے اوپر بھی یہ پہچان بتائی کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز ہے۔ نماز سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ شخص کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا طریقہ کفار جیسا ہے یا اس کا طریقہ اہل ایمان جیسا ہے، اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس کے آخری کلمات یہ ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، کہ جو بے نماز ہوگا قیامت کے دن وہ حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، کوئی شخص یہ گوارا کرتا ہے کہ قیامت کے دن میں دشمنان خدا کی صف میں کھڑا دکھائی دوں، جن پر لعنتیں برس رہی ہوں گی، جو اللہ کے قہر و غضب پہ ہوں گے، جو فضائے اکبر کے اس دن سخت عذاب میں اور اللہ کی سخت ناراضگی کے ماحول میں ہوں گے، ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جانا اور ان کی صف میں موجود ہونا، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ یہ بڑے بڑے بدبخت اور بڑے بڑے منکرین خدا جس صف میں کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو بھی اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس پہ تھوڑا سا غور کر لیں اور یہ چیز ہمارے اندر اچھی طرح سے اتر جائے تو ہمارا سجدہ قضا نہیں ہو سکتا۔
ہماری پیشانی پھر اللہ کے حضور جھکے ہی جھکے، اس لیے کہ کوئی بھی یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میں دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا پایا جاؤں۔ اور پھر وہ حشر کا دن جب اللہ قہر و جلال میں ہوگا، جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی، فضا اکبر، خوف و ہراس کا عالم، کیا کیفیت ہوگی۔ اور اس دن دشمنان خدا کی صف میں وہ کھڑا کیا جائے گا، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ بے نمازی کا حال ہے جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے پہلے بتا کے ہمیں تنبیہ کر دی کہ تم سوچ لو کہ تم نے حشر کے دن کہاں کھڑا ہونا ہے۔ تم فرعون کے ساتھ کھڑے کیوں ہو؟ تم نمرود، حامان اور قارون کے ساتھ کھڑا ہونا کیوں پسند کرو؟ قیامت کے دن تم کھڑے ہو تو بلال حبشی کے ساتھ ہو، تم کھڑے ہو تو ابو بکر و عمر کے ساتھ ہو، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کھڑے دکھائی دو۔ تمہارا حسن اور تمہارا جمال تو وہاں نکھرے گا اگر ان لوگوں کے ساتھ تم ہو، لیکن بد نصیب بے نمازی کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت بریدہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ ان العہد الذی بیننا و بینکم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے، تو جس نے نماز کو ترک کر دیا تو گویا اس نے کفر کیا۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز ترک کرتا ہے، جو تارک صلاۃ ہے، اس کو بطور حد قتل کر دیا جائے۔ اور امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ اس کو ویسے ہی قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ فقد کفر کا جو لفظ کہا گیا تو حدیث کا ظاہری مفہوم اس پہ صادق آئے گا، اور نماز کا ترک کرنا کفر ہے، لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ دو حضرات کہتے ہیں کہ بطور حد قتل کیا جائے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں نہ یوں ہی قتل کیا جائے گا، نہ بطور حد قتل کیا جائے گا، بلکہ اس کو قید کر دیا جائے، اور اتنی دیر تک قید کیا جائے جتنی دیر تک وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو نماز کو اللہ کی طرف سے فریضہ مانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے ادا نہیں کرتا، لیکن جو نماز کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کو ہلکا جانتا ہے اور اس کے بارے میں اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص تو تمام کے نزدیک کافر ہے اور دارِ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن جو نماز کو فریضہ مانتا ہے لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے بارے میں یہ تین موقف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ایک حضرت امام احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں بطور حد قتل کیا جائے گا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے اور اتنی دیر تک قید رکھا جائے جتنی دیر تک وہ توبہ کر کے نماز پڑھنے کا وعدہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سزا ہے نماز نہ پڑھنے والے کی۔